بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شروع کرتے ہیں مقالہ 37 سورہ المائدہ 57 تا 58 57 to 58۔ اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور کفار سے اپنا دوست، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایماندار ہو۔ اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف تو وہ بناتے ہیں اسے مذاق اور تماشا۔ یہ حماقت اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو کچھ نہیں جانتے۔ احترام دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے جو شخص اپنے دین کا احترام نہیں کرتا اسے خارج از دین قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام بلا شبہ دین حق ہے، دین الہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیار کرنا قابل قبول نہیں۔ ایسا شخص قیامت کے دن خسارے میں ہوگا۔ سورہ ال عمران 85 اور جو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کے دن نقصان والوں میں ہوگا۔ کیونکہ صرف اور صرف یہی دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ بس کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اپنا یا غیر اس دین کا مذاق اڑائے، تمسخر کرے اور اسے برداشت کر لیا جائے؟ کلمہ کافی نہیں۔ ایمان کی بقا کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ احکام دین کو دل سے تسلیم کرنا اور ان کا احترام کرنا بھی لازمی ہے۔ شریعت کے احکام کی پابندی نہ کرنا، مثلا نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ ادا کرنا گناہ ہے۔ ایسے شخص کو بدعمل یا زیادہ سے زیادہ فاسق و فاجر قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی حکم شرعی کو حقیر جاننا، اس کی توہین کرنا، مذاق اڑانا ایمان سے محروم ہو جانا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ مثلا روزے کے متعلق کہنا یا خیال کرنا کہ یہ تو فاقہ ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو وہ فاقہ کرے۔ نماز کے متعلق کہنا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ حج کے لیے کہنا کہ دولت و وقت دونوں ضائع کرنا ہے۔ زکوٰۃ کو مسلمان ہونے کا ٹیکس قرار دینا۔ شرعی سزاؤں کو ظلم قرار دینا، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا۔ پردے کو عورتوں پر ظلم قرار دینا۔ نبی مکرم علیہ السلام کی سنتوں کی توہین کرنا۔ علماء دین کو حقیر جاننا، انہیں دین کا ٹھیکیدار، امت میں افتراق پیدا کرنے والا گروہ وغیرہ کہنا۔ غرض یہ کہ اس قسم کی تمام بیہودہ باتیں ایمان سے محروم کر دیتی ہیں، جبکہ ایسے لوگ خود کو پکا مومن خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے دور کے مہلک امراض میں سے یہ ایک بدترین مرض ہے جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اس کے شکار ہمارے کالج، یونیورسٹیاں ہیں، یا پھر اس وبا میں وہ لوگ مبتلا ہیں جنہیں یورپ و امریکہ کی ہوا و غذا نے، وہاں کے عیش و عشرت نے مفلوج کر ڈالا ہے۔ ان میں یہ سوچنے کی صلاحیت رہی اور نہ ہی سمجھنے کی۔ دین کے علم سے وہ واقف نہیں، علماء دین سے نفرت کرتے اور انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ نتیجتاً دین کے متعلق جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، چاہے ان کی بیہودہ گوئی دین سے ان کی محرومی ہی کا سبب کیوں نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان کی ہرزہ سرائی سے بچائے۔ بہرحال اسلام جب اپنے ماننے والوں کو دین کے استہزاء اور مذاق کی اجازت نہیں دیتا تو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اہل ایمان ان غیر مسلموں سے تعلق رکھیں جو ان کے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جن میں پیش ہمیشہ یہودی اور عیسائی رہے ہیں۔ آج بھی یہی قومیں اسلام کے خلاف سازش کرتی رہتی ہیں۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنے اور گھروں میں رہنے کا حکم دیا تو غیر مسلم دنیا میں ایک طوفان آ گیا، پورا میڈیا اس کے خلاف حرکت میں آ گیا۔ مسلم ممالک میں جب بھی کبھی کسی کو پھانسی دی جاتی ہے یا کوڑے لگائے جاتے ہیں تو اسلام کے یہ دشمن آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ دین کا مذاق اڑانے والے عام کفار ہوں یا عیسائی اور یہودی، اسلام ان سے علیحدگی کا حکم دیتا ہے تاکہ ان کے استہزاء کا اثر ہمارے اعمال اور ہمارے ذہنوں پر نہ پڑنے پائے۔ واضح حکم ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری ایمانی غیرت و حمیت کا یہ تقاضا ہے کہ ان اہل کتاب اور کفار کو اپنا ولی مددگار نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے حقیر جانتے ہیں،
بالخصوص ایسے احمقوں سے بچتے رہو جو اذان سن کر ہنستے ہیں اور اسے ایک شور قرار دے دیتے ہیں۔ سورہ انعام 68 اور جب دیکھے تو انہیں کہ بہودہ بحثیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں تو منہ پھیر لے ان سے یہاں تک کہ وہ الجھنے لگے کسی اور بات میں، اور اگر بھلا دے تجھے شیطان تو مت بیٹھو یہاں آنے کے بعد ظالم قوموں کے ساتھ۔ واضح حکم ہے ان لوگوں سے علیحدگی کا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں کج بحثی کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ ظالموں کی صحبت ظالم بنا دیتی ہے۔ مومن ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ملت کے لیے ایک ایسا ناصور بن جاتا ہے جو پوری قوم کی تباہی و بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ آیت زیر بحث میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اذان سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے ایک شور شرابہ کہتے ہیں، لیکن اپنی گھنٹیوں اور سیٹیوں کی لاجعنی آوازوں سے ان کے کان بند ہیں۔ ایسے لوگوں کی عبرت کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جسے علامہ قرطبی نے بیان کیا، میں اسے ضیاء القرآن سے نقل کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک نہایت ہی متصلب اور متعصب عیسائی تھا۔ اس خبیث نے اپنی عادت بنا لی تھی کہ جب اذان ہوتی اور مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو یہ ظالم کہتا کہ جھوٹا جلایا جائے۔ بس ایک دن غضب الہی جوش میں آیا اور ہوا یہ کہ وہ ایک رات اپنے گھر میں مست پڑا سو رہا تھا۔ گھر میں آگ بھڑک اٹھی، اسے بھاگنے کا موقع تک نہ ملا، اپنے خاندان سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ استہزاء دین سے محفوظ رکھے۔ بہرحال اس سے زیادہ بے عزتی کی کوئی اور بات نہیں کہ مومن اپنے دین کی توہین کرے، اس کا مذاق اڑائے، یا ایسا کرنے والوں کو اپنا ولی اور مددگار جانے۔ غیرت ایمان تو یہ ہے کہ حکم قرآن تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جائے، ان سے تعلقات منقطع کرے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ مقالہ 78۔ سورہ مائدہ 87 تا 79 87 to 89۔ اے ایمان والو، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ نہ باز پرس کرے گا اللہ تم سے تمہاری فضول قسموں پر، لیکن باز پرس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو۔ تو کفارہ یہ ہے کہ کھلایا جائے 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑے پہنائے جائیں انہیں، یا آزاد کیا جائے غلام، اور جو نہ پائے تو وہ روزے رکھے 3 دن کے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت والا میں اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم اپنے لیے حرام قرار نہ دیا کرو، کہ یہ تقوی نہیں بلکہ تعدی ہے، حدود شرع سے تجاوز ہے۔ تقوی تو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اس کی مرضی کے مطابق اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کا نام ہے۔ متقین بلا شبہ اللہ کے پسندیدہ بنتے ہیں، جبکہ معتدین کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نیز قسم کے متعلق شرعی احکام دیے گئے ہیں جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں، رہبانیت یعنی ترک دنیا کا تصور نہایت قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو بڑی عبادت اور ایسے لوگوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکالیف میں مبتلا کرتے اور اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے کہ اس سے روح کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی عمل کو اہل یونان نے اشراکیت، عیسائیوں نے رہبانیت اور ہندوؤں نے جوگ کا نام دیا۔ یہ غلط تصور آج تک موجود ہے کہ سب سے زیادہ مذہبی اور مقدس شخص وہی ہے جو تارک دنیا ہو، دنیا اور اس کی لذتوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن اسلام جو دین قیم ہے واضح اعلان فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ کسی جان پر اس کی قوت و وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جسم کو تکلیف میں مبتلا کرنا یا دوسروں کی حق تلفی کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام رہبانیت نہیں، عبادت چاہتا ہے، اور عبادت دنیا و مافیہ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ یہی زہد ہے، یہی تقوی ہے، یہی قرب الہی اور رضا الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لینا رضا الہی کا باعث ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو دین یسر ہے، اس میں تنگی اور سختی کی گنجائش کہاں؟ فرمایا گیا سورہ البقرہ 185 185، اور اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک یہ دین آسان ہے۔ جو شخص دین سے سختی میں مقابلہ کرے گا تو دین اس کو مغلوب کر دے گا۔ نسائی۔ ابتدا اسلام میں بعض صحابہ بھی عیسائیوں کے اثر یا ذاتی رجحان کے سبب تجرد، ترک لذائذ اور ریاضت شاکہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سختی سے روکا اور فرمایا کہ میں ایسی شریعت لے کر نہیں آیا۔ چند جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت ابوبکر و علی رضی اللہ عنہم بھی تھے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ آئندہ ہم ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے، بستروں پر نہ سوئیں گے، گوشت گھی وغیرہ نہ کھائیں گے، عورتوں اور خوشبو سے بالکل اجتناب کریں گے، اونی لباس پہنیں گے اور دنیا سے تعلق منقطع کر لیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات کے ارادے کا پتہ چلا تو آپ نے انہیں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے، بس روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو جاگ کر عبادت بھی کرو اور آرام سے سو بھی، کیونکہ میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں اور اپنی ازواج سے مقاربت بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ اور سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ قدامہ بن مظعون اور ان کے ایک ساتھی حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک نے شادی نہ کرنے کا اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو دونوں کام کرتا ہوں۔ دونوں غلام شرمندہ ہوئے اور اپنے ارادے سے توبہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ دن میں روزہ رکھا کریں گے اور رات کو عبادت کیا کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا اور فرمایا، اے عبداللہ، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، بس مہینے میں 3 روزے رکھ لینا کافی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات بھر عبادت میں مصروف رہتے تھے، بیوی سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا، اے عثمان، کیا تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو؟ عرض کرنے لگے، خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں، میں آپ ہی کے طریقے کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، بس روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی۔ آیت زیر بحث میں اسلام کا یہی اصول بتایا جا رہا ہے کہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یا تو دنیا اور اس کے عیش و عشرت میں ایسا مست اور مگن ہو جائے کہ اسے اپنی منزل کا پتہ تک نہ رہے، اور یا وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر ان سے منہ موڑ لے، خود غیر ضروری جسمانی مشقت میں مبتلا ہو اور دوسروں کی حق تلفی کرے، مزید برآں اپنے اس عمل کو تقویٰ اور زہد خیال کرے۔ ہرگز نہیں، یہ نہ تقویٰ ہے اور نہ زہد، یہ رہبانیت ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا دوسرا نام ہے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، رب العزت جل مجدہ نے یہ ساری کائنات تمہارے ہی لیے پیدا فرمائی ہے، اس سے پورا فائدہ حاصل کرو۔ بس یہ خیال رکھو کہ اللہ کی عطا کردہ ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرو۔ گویا اس دنیا کو دین کے ماتحت کر لو۔ دین جس چیز کے استعمال کی جس طرح اجازت دیتا ہے اسی طرح استعمال کرو، اور دین جس چیز سے تمہیں روکتا ہے اس سے رکے رہو، دور رہو۔ یہی تقویٰ ہے، یہی زہد ہے، یہی قرب الہی اور رضا الہی کا ذریعہ ہے۔ کیا تم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا جو تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ ان سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ تارک الدنیا نہ تھے، عابد و زاہد اور متقی تھے، تو حاکم تاجر بھی تھے، شوہر اور باپ بھی تھے، غلاموں کے آقا بھی تھے اور ان کی خبرگیری کرنے والے بھی تھے،
وہ دین کے کاموں میں بھی مصروف رہتے تھے تو اپنے ذاتی امور بھی انجام دیتے تھے۔ وہ غلاموں کو عبادت کی دعوت دیتے، حفاظت دین کے لیے میدان جہاد میں لے جاتے تو انہیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ وہ خود ہر ایک کے مونس تھے، غمگسار تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، یتیموں بیواؤں کی مدد کرنا ان کا شیوا تھا۔ طاقتور سے کمزور کا حق دلانا ان کے انصاف کی بنیاد تھی۔ کوئی مرتا تو وہ اس کا جنازہ قبر تک پہنچاتے نظر آتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ غرض یہ کہ انہوں نے دنیا یا اس کی ذمہ داریوں کو کبھی نہ چھوڑا اور نہ ہی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کبھی حرام قرار دیا۔ بس اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو کہ یہی واحد راستہ ہے جو تقوی کی منزل تک پہنچاتا۔ ریاض و مجاہدہ۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ صوفیہ کرام جو ریاض و مجاہدہ کرتے ہیں وہ رہبانیت ہی کی ایک صورت ہے، تو پھر ان کا یہ عمل کس طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس غلط فہمی کی بنا یہ نہ سمجھنا ہے کہ حلال چیز کو حرام قرار دے دینے کا کیا مطلب ہے، بس اسی کو سمجھ لیجئے تو ریاض و مجاہدہ کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کی 3 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ کسی حلال چیز کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ یہ حرام ہے اور اس بنا پر اس کو ترک کیا ہو۔ یہ نہایت ہی خطرناک صورت ہے کہ اگر خود حرام کردہ چیز کا نص قطعی سے حلال ہونا ثابت ہے تو اس کو حرام یقین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور قانون الہی کی مخالفت کے جرم میں کافر قرار پائے گا۔ مثلا کوئی شخص نکاح نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اس عمل کو جائز حلال تسلیم نہیں کرتا، حرام جانتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی حلال کو قسم کے ذریعے اپنے اوپر حرام کر لیا جائے لیکن اعتقاداً اس کو حلال ہی مانتا ہو۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ وہ بکری کا گوشت نہیں کھائے گا جبکہ وہ بلا شک و شبہ یہ مانتا ہے کہ بکری کا گوشت حلال ہے۔ بلا ضرورت ایسی قسم کھانا سخت گناہ ہے۔ اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دینا چاہیے اور حلال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی حلال چیز کو عادتاً یا مجبوراً استعمال نہ کیا جائے۔ مثلا کوئی مچھلی نہیں کھاتا، کیوں؟ بس پسند نہیں، یا کوئی نکاح نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اہل و عیال کی کفالت پہ اہل نہیں۔ ان صورتوں میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ثواب۔ اسی صورت میں ریاض و مجاہدہ کی صورت بھی شامل ہے کہ بعض صوفیہ کرام قلیل مدت یا طویل مدت کے لیے کسی حلال چیز کو ترک کرتے ہیں، کسی روحانی بیماری کی وجہ سے یا روحانی تقویت کے حصول کے لیے۔ یہ صورت بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر مریض کو کسی بیماری کی وجہ سے مرغی کا گوشت ترک کر دینے کی ہدایت کرے، چاہے کچھ مدت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے۔ بس یہ عمل جسمانی ڈاکٹر کی ہدایت پر ہو یا روحانی ڈاکٹر کی ہدایت پر، اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی کو طبی اصطلاح میں پرہیز کہا جاتا ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں ریاض و مجاہدہ۔ احکام قسم۔ کسی گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یمین غموس ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا آخرت میں اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے، اگرچہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، لیکن اسے توبہ کرنا اور استغفار کرنا لازم ہے۔ جن لوگوں کو اس کی عادت ہو انہیں اس سے چھٹکارا حاصل اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لینا چاہیے۔ اس قسم کو غموس کہتے ہیں اس لیے کہ غموس کے معنی ڈبو دینے والا ہے۔ یہ قسم انسان کو گناہ اور وبال میں ڈبو دیتی ہے۔ کسی ایسے گزشتہ واقعے پر قسم کھانا جو اس کے خیال میں سچ ہو لیکن حقیقت میں جھوٹ ہو۔ مثلا کسی نے خالد کو بتایا کہ زاہد بیمار ہے، خالد نے قسم کھا کر دوسروں کو بتایا کہ زاہد بیمار ہے جبکہ خبر دینے والے نے جھوٹی خبر دی تھی۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس میں عدن قسم کا لفظ نکل جانا بھی شامل ہے۔ اس قسم پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ، لیکن اس کی عادت سے بچنے کی کوشش کی جائے کیونکہ عادت ہو جانے کی صورت میں پھر یہی قسم یمین غموس کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ قسم کی تیسری صورت یہ ہے کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے۔ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ قسم کسی اچھے کام کو چھوڑنے یا برا کام کرنے کے لیے کھائی گئی تو اس کا توڑنا واجب ہے۔ اس صورت میں کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرنا ہوگی۔ مثلا کسی نے نماز نہ پڑھنے کی قسم کھا لی یا چوری کرنے کی قسم کھا لی۔
کفارہ قسم یہ ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلایا جائے دونوں وقت کا، یا کپڑا پہنایا جائے، لیکن یہ کھانا اور کپڑا ایسا ہی ہو جو عام طور پر قسم کھانے والا خود کھاتا یا پہنتا ہے، یا اگر غلام موجود ہے تو اسے آزاد کر دیا جائے، اور اگر کوئی ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام نہ کر سکے تو پھر 3 روزے رکھے جو مسلسل ہوں، یعنی درمیان میں ناغہ نہ کیا جائے۔ بس اے ایمان والو، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، بات بات پر قسم نہ کھاؤ، اگر سخت مجبوری ہو تو قسم کھاؤ جو سچی ہو، اور اگر آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ہو تو ایسی مضبوط ہو کہ اسے توڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ گلے کی وجہ سے پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی میں تھوڑا پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر ٹاپک چھوٹا تھا تو میں نے کہا کمپلیٹ کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔